بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لہ علیہم من سلطان، حکمت تسلیط اور نہیں ہے واسطے ابلیس کے ان پر کوئی غلبہ، من سلطان، یا سلطان کے دو معنی آئیں گے، ایک سلطان بے معنی حجت یا اغوا کاری کے لیے وسوسے ڈالنا، اور دوسرا سلطان بے معنی تسلط اور غلبہ۔ تو یہ یاد رکھو، شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ کسے زبردستی گمراہ کرے، یہ اختیار ابلیس کو نہیں ملا کہ زبردستی کسی کو گمراہ کر سکے۔ شیطان کی گمراہی صرف منصوبہ بندی ہے، صرف وسوسہ اندازی ہے، اور صرف اس کی تحریک ہے اضلال کی۔ باقی شیطان کو ایسا تسلط اللہ نے نہیں دیا کہ شیطان کسی کو زبردستی جبرن گمراہ کر سکے۔ اگر ایسا تسلط شیطان کو مل جائے تو پھر تو ابتلا ہی باطل ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا یہ من سلطان اوپر لکھا ہے باعتبار اغوا کے، باعتبار اغوا کے، الا لنعلم، مگر یہ کہ صرف ہم ظاہر کر دیں، یہ حکمت تسلیط شیطان ہے تاکہ ہم ظاہر کریں، لنعلم لنمیز، ہم امتیاز کریں، من اس آدمی سے جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے ساتھ، من اس سے، ہوبا کہ وہ آدمی منہا اس آخرت سے، فی شکن بھی شک کے ہے، ربوں کا علی کل شیء حفیظ، اور رب تیرا اوپر ہر چیز کے حفیظ نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دیجئے پکار دیکھو، الذین ان ہستیوں کو، زعمتم ہم آلہہ جن کو تم نے حاجت روا، مشکل کشا یا شفیع سمجھ رکھا ہے، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، ادعوا الذین کا امر تعجیز کے لیے ہے، ابطال کے لیے، اور زعمتم من دون اللہ، الذین زعمتم کا ایک مفعول وہ مقدر ہے، ہم آلہہ کہ پکار کے دیکھ لو ان کو جنہیں تم آلہہ گمان کرتی ہو، حاجت روا، مشکل کشا، سمیع علیم قدیر ما فوق الاسباب، جن کو تم سمجھتے ہو انہیں پکار کے دیکھو اللہ کے سوا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، او بزرگو کیا یا سارے جہان کے مالک نہیں؟ ہاں ذرا خیال رکھنا، کراچی کے مریض بھی خیال رکھنا، لا یملکون مثقال ذرۃ، سارے جہان کا اختیار نہیں رکھتے، یا ایک ذرہ کا اختیار نہیں رکھتے، ایک ذرہ، ایک رتی جتنا اختیار بھی نہیں۔ اور یہ بات کہ مختار کل غیر اللہ کو ماننے سے آدمی مشرک ہوتا ہے، نہیں، ایک ذرہ بھی ما فوق الاسباب اختیار کسی نبی ولی کے لیے ماننا تو مشرک ہے۔ مختار کل ماننا ضروری نہیں، یا سارے جہان کا تو ابو جہل بھی تو مختار کل نہیں مانتا تھا۔ آپ نے مسئلہ الہ میں پڑھا، ابو جہل بھی کچھ اختیارات مانتا تھا، اور یہی دھوکہ ہے مفتیان کراچی اور مفتیان پشاور اور لاہور کو۔ وہ سمجھتے ہیں شرک تب بنتا ہے کہ اللہ کے برابر مانا جائے۔ اگر یہی معیار شرک ہے تو پھر ابو جہل پکا مباحث تھا۔ ابو جہل تو اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتا تھا، مفصل بات گزر گئی۔ تو اس لیے سب سے پہلی ضرب ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، سورہ فاطر میں پڑھو گے ما یملکون من قطمیر، سارا جہان نہیں، ایک ذرہ کے مالک بھی نہیں، من خیر او شر،
کسی خیر کے کسی شر کے من صحت او مرض صحت دینے کے اور مرض اٹھانے کے من نفع او ضر نفع دینے کے نقصان سے بچانے کے ذرۃ فی السماوات آسمانوں میں بلا فی الارض اور نہ زمین میں وما لہم فیہما من شرک اور نہیں ہے واسطے ان کے آسمان و زمین میں من شرک شرکتما کوئی سانج کوئی حصے داری شرکتما لا خلقن بلا ملکن بلا تصرفن روح المعانی کا حوالہ ہے کہ شرکن یہ کیا ہے نکرہ ہے تنوین تنکیر کی ہے اور فرمایا کچھ جتنی بھی سانج نہیں اور وما لہ منہم اور نہیں ہے واسطے اس اللہ کے ان میں سے من ظہیر کوئی معاون اور مددگار. غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے 3 وجوہ سے 4 وجوہ سے. ایک وجہ کہ اسے مستقل اختیار حاصل ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ مستقل اختیار نہیں لیکن پارٹنرشپ ہے اور وہ ساجی اور شریک ہے, کچھ نہ کچھ اس کی حصے داری اور سانج ہے. اور نمبر 3 اگر سانجی بھی نہیں تو وہ اس کا منشی اور معاون ہے, اس کی طرف سے اس طور پر اختیار ملے کہ تو میری مدد کر. اتنے آدمیوں کو بیٹے دینے ہیں, میں اکیلا کافی نہیں, تو میرے ساتھ آ, کچھ کو تو دے دے اور کچھ کو میں دے دوں. اتنے آدمیوں کو رزق دینا ہے, کچھ کو میں دے دوں اور کچھ کو علی حجویری دے دے, کچھ کو باؤ سلطان دے دے. تو یہ کیا ہوتا ہے ظہیر اور معاون. اور چوتھی وجہ ہوتی ہے کہ یہ کر بھی نہیں سکتے اور حصے داری بھی نہیں اور معاملت بھی نہیں, لیکن اللہ کے دربار میں ان کی چلتی ہے اور یہ بات کریں تو اللہ ان کی موڑتا نہیں. اس کا نام کیا ہے شفاعت قہریہ. تو کتنی وجوہ سے غیر اللہ کو پکارا جاتے, اونچا بولو تم سو رہے ہو. کتنی وجوہ سے 4. نمبر 1 استقلال کا نظریہ, نمبر 2 سانج اور شراکت کا نظریہ, نمبر 3 تعامل اور معاونت کا نظریہ, اور نمبر 4 شفاعت اور بجاہت کا نظریہ. جتنے مشرک ہیں ان 4 قسموں سے باہر نہیں. بعض مشرک کہتے ہیں اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے, بعض مشرک کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے مستقل تو نہیں دیے لیکن یہ جو جتنے تدبیر کائنات کے کام ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حصے داری ان کی ہے. جیسے بڑی حکومتیں اختیارات چھوٹوں کو دیتی ہیں, وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ, کچھ گورنر, کچھ چیئرمین, کوئی محلے کا چودھری, یہ اس طرح کے یہ حضرات بھی کچھ قیوم زمان ہوتے ہیں, کچھ کتب الاقطاب ہوتے ہیں, کوئی غوث الاغواث ہوتے ہیں. تو ان کو درجہ بدرجہ شرکت ہوتی ہے. 2 اور تیسرا کیا کہ یہ اللہ تعالی کے دربار میں معاون اور وزیر اور مشیر ہیں. اور چوتھا یہ کہ یہ بات اللہ سے منوا لیتے ہیں. اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی نفی کی کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ, فرما دیجیے اے مشرکو جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا حاجت روا, تو آؤ پہلی چیز کیا ہے, لا یملکون مثقال ذرہ, نفی استقلال کی. نیچے کیا لکھا ہے شبو ملائکہ نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ وہ کیا ہے شفیع غالب ہیں. یہ ملائکہ انبیاء سب کو شامل ہے. فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات بلا فی الارض, نہ تو وہ اختیار رکھتے ہیں, اور لا یملکون نفی فعل پہ داخل ہے. جب فعل پہ نفی داخل ہو تو کیا معنی ہوتا ہے, نہ ذاتن نہ
عطاءً کسی صورت میں بھی اختیار نہیں رکھتے. سارے جہان پہ کی بات چھوڑو، بیٹے بیٹیاں دینا چھوڑو، نافذار ہونا چھوڑو، ذرۃ من خیر او شر، کسی ایک رائی کے دانے پر بھی ان کا اختیار نہیں. وما لہم فیہما، نمبر 2 نفی حصہ داری شراکت، اور نہیں ہے ان ہستیوں کو آسمانوں اور زمین میں من شرکن شرکتما، کسی قسم کی شرکت اور حصے داری اور سانج، لا خلقن نہ پیدا کرنے میں، بلا ملکن اور نہ مالک ہونے میں، بلا تصرفن اور نہ نظام چلانے میں، بما لہو نمبر 3، اور نہیں ہے واسطے اس اللہ کے منہم ان ہستیوں میں سے کوئی بھی ظہیر، کوئی مددگار بھی نہیں اسے. ولم یکن لہ ولی من آتا ہے نا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں پڑھ لو، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ كَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ بھی وہی مضمون ہے. ظہیر بلا تنفع، چوتھی وجہ یہ کہ یہ اللہ سے منوا لیتی ہے. لا تنفع الشفاعت عنده، نہیں نفع دیتی شفاعت اس اللہ کے دربار میں، الا لمن اذن له، مگر اس آدمی کے لیے کہ اجازت دے اللہ اس کو. تو میں نے بتایا شفاعت میں کتنی اجازتیں ہوں گی. ایک شافع شفیع کے لیے اجازت ضروری ہے، اذن. دوسرا مشفوع لہو، جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کے حق میں اجازت دے گا. اور تیسرا جب اجازت دے گا. اور چوتھا جتنی اجازت دے گا، جب جتنی اجازت دے گا. اور یہ شفاعت بالاذن کیا ہے؟ شفاعت کی چند صورتیں ہیں. شفاعت کی ایک صورت یہ ہے کہ مجرم عدالت میں ہے، جج کے پاس ہائی کورٹ میں کیس ہے، اور وزیر اعظم کا فون آ گیا یا آرمی چیف کا فون آ گیا کہ مجرم کو بری کر دو. اب جج ڈر گیا. جج کہتا ہے کہ میں اگر اس کو بری نہیں کروں گا میری نوکری چلی جائے گی اور میرے ساتھ معاملہ بنے گا. یہ بھی ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مجرم پھنس گیا اور جج کے پاس اس کا کیس ہے، قاضی اور جج، اس کا بیوی کا فون آ گیا، بیٹے کا فون آ گیا، بیٹا سفارش کر رہا ہے، بیوی یا کوئی دوست سفارش کر رہا ہے، تو مجبور ہو رہا ہے. لیکن یہ مجبور کس میں ہو رہا ہے؟ محبت میں. یہ احترام میں، محبت میں. اس کو شفاعت وجاہت کہتے ہیں. اور مشرکین اس قسم کی شفاعت کے قائل تھے. مشرکین پہلی قسم کے نہیں کہ یہ اللہ ہمارے بزرگوں سے ڈرتا ہے، نہیں. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں. جب یہ بات کر دیں تو اللہ ان کی محبت میں اپنی مرضی بدل دیتا ہے. یہی وہ شفاعت قہریہ شرک ہے اور یہی شفاعت قہریہ کفر ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ مجرم ایسا ہے کہ اس سے جرم ہوا لیکن باغی مجرم نہیں، اور جج یا بادشاہ خود چاہتا ہے کہ یہ مجرم باغی نہیں ہے، اس سے غلطی ہوئی، تو وہ خود چاہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں. اب ویسے چھوڑے تو قانون کا حیثیت نہیں رہتی، تو وہ کسی اپنے پیارے یا قریبی کو کہہ دیتا ہے کہ تو اس کے لیے شفاعت کر تاکہ تیری عزت افزائی بھی ظاہر ہو، قانون کا احترام بھی باقی رہے اور مجرم بھی رہا ہو جائے.
تو بادشاہ خود رہا کرنا چاہتا ہے، لیکن رہا کرنے میں حکمت کیا ہے؟ خود بادشاہ نے کہہ دیا آپ سفارش کریں تو سفارش کا حکم بھی خود دیا، مجرم کو چھوڑنا بھی خود چاہتا ہے، اور شفاعت کی حکمت شفیع کا اظہار شرف بھی ہے اور قانون کا احترام بھی ہے۔ تو یہ شفاعت بالاذن ہے۔ قیامت کے دن جو شفاعت ہوگی یہی شفاعت بالاذن ہوگی کہ وہ باغیوں کے لیے نہیں ہوگی، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت ہوگی مباحث گناہگار کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود چاہیں گے کہ یہ اس کے جرم اس حد کے نہیں کہ اسے جہنم میں ڈالوں، تو اللہ کی اپنی مرضی ہوگی اسے رہا کرنے کی، تو وہ انبیاء، شہداء، علماء، حفاظ جن کو بھی یہ منصب دے گا ان کو حکم دے دے گا کہ تم اس کی سفارش کرو۔ مقصد کتاب و سنت کے قوانین ان کا احترام بھی باقی رہے اور اس مجرم یہ بھی بچ جائے اور شفیع کا درجہ بھی ظاہر ہو۔ تو یہ ہے الا لمن اذن لہ، تو اذن میں 4 صورتیں ہوں گی، اور شفاعت بالاذن کا یہی مفہوم ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ پہلے جو 2 مفہوم ہیں وہ غلط مفہوم ہیں۔ لمن اذن لہ حتی اذا فزع عن قلوبہم، حتیٰ کہ جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے ان کے دلوں سے۔ یہ مضمون آپ نے پہلے پڑھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ملأ اعلیٰ میں پہنچتا ہے تو اس کی ہیبت سے جو ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اس حکم کے جلال کی وجہ سے۔ پھر جب ہوش آتا ہے تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں، نیچے والے فرشتے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کچھ حکم دیا؟ قالو، اوپر والے فرشتے کہتے ہیں الحق کا، فلاں بات حق فرمائی، وہو العلیج، اور وہ اللہ بہت بلند ہے، باعتبار ذات کے، الکبیر بہت بڑا ہے باعتبار صفات کے۔ تو فرما دیا تم کہتے ہو یہ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ سے منوا لیتے ہیں، اور فرشتوں کی حالت یہ ہے منوانا تو دور کی بات اور لاڈ لوڈ کرنے تو دور کی بات، جب ان کی طرف اللہ کا حکم آئے تو وہ اس حکم کی ہیبت اور جلال میں بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ہوش آنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو جو اللہ کے سامنے اس طرح ترساں لرزاں ہوں وہ اللہ کو مجبور کیسے کریں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مشرکوں کی عجیب حالت ہے کہ یہ جی سیال والے مجبور کر لیں گے، گولڑے والے مجبور کر لیں گے، گولڑے والے کی خود جو پھینٹی لگے گی اور سیال والے کو جو پھینٹی لگے گی یہ کیسے مجبور کریں گے؟ وہاں تو انبیاء بھی نہیں بول سکیں گی، وہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدہ کی بھی اجازت کے بغیر سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ان مشرکوں نے قیامت کو سبزی منڈی سمجھا ہوا ہے، کوئی چیز کدھر لے کے جا رہا ہے، کوئی کدھر، اور سارے پیر اور سارے بزرگ اپنی اپنی پارٹیوں کو ساتھ لیتے ہوئے سیدھے جنت نکل جائیں گے۔ تو یہ سبزی منڈی نہیں، یہ قیامت ہے، اور وہاں انبیاء بھی ترسا ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، اور اولیاء وہ بھی ترسا لرزا ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبل، اونچیا شانہ والے ہو، جے رحم کریں تا بخشے جامن، باہو جے منہ کالے ہو۔ تو وہاں عدل کریں تے تھر تھر کمبل، وہاں تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ آدم کو بھی اپنی لفظ یاد آ جائے گی، حالانکہ وہ لفظ نسیان تھا، لیکن وہاں ایسا جلال اور روب اور ہیبت ہوگی کہ اپنی معمولی لفظ سے یاد آ رہی ہوں گی، اور زبان پہ اتنا جملہ نبیوں کی زبان پہ نہیں آئے گا کہ یا اللہ حساب شروع ہو، تو مجبور کون کرے گا؟ قیامت کے دن پہ عدالت کی کرسی پہ علی ہوں گے،
یہ سارے مسائل ہو گئے. آگے ذرا دیکھو، بل علیج، وہ بہت بلند ہے، کون اسے مجبور کر سکتا ہے؟ الکبیر، بہت بڑا ہے صفات کے لحاظ سے،